السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے موچی کی گائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی موچی رہتا تھا۔ اس کا نام دین محمد تھا۔ وہ سارا دن جوتے گھانٹتا اور بڑی مشکل سے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے روٹی کا بندوبست کر پاتا تھا۔ دین محمد کے پاس ایک نہایت کمزور اور لاغر گائے تھی۔ وہ گائے نہ تو زیادہ دودھ دیتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس اسے کھلانے پلانے کے لیے زیادہ چارہ تھا، لیکن دین محمد اس گائے سے بہت محبت کرتا اور اسے اپنے گھر کے ایک کونے میں باندھ کر بڑی دیکھ بھال سے رکھتا تھا۔ امتحان کی گھڑی۔ ایک دن گاؤں میں بہت قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی شدید قلت ہو گئی۔ دین محمد کے پاس بھی جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اس کے پاس اپنی گائے کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ اس کی بیوی نے کہا، دین محمد، ہم خود بھوکے مر رہے ہیں، اس گائے کو اب اور نہیں رکھ سکتے، اسے شہر کے بازار میں لے جا کر بیچ دو، شاید اس سے ملنے والی رقم سے ہمیں کچھ دن کا راشن مل جائے اور ہم زندہ رہ سکیں۔ دین محمد کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن حالات کے سامنے مجبور تھا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ گائے کو لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کا سفر اور ایک عجیب ملاقات۔ راستے میں اسے ایک امیر سوداگر ملا جو بہت متکبر تھا۔ سوداگر نے جب دین محمد کی لاغر گائے دیکھی تو ہنس کر کہنے لگا، اے موچی، اس مری ہوئی گائے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں، اسے کون خریدے گا؟ دین محمد نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، مالک، یہ میری محنت کی کمائی ہے، شاید کسی ضرورت مند کو کام آ جائے۔ سوداگر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے یہ گائے دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے یہ جادوئی دانہ دوں گا جو میں نے دور دراز سے خریدا ہے۔ یہ دانہ اگر زمین میں بویا جائے تو یہ ایک ہی رات میں سونے کا درخت بن جاتا ہے۔ دین محمد سادہ لوح اور ایماندار انسان تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کی غریبی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نے اپنی گائے سوداگر کو دے دی اور وہ دانہ لے کر گھر آ گیا۔ صبر کا پھل۔ گھر آ کر اس نے وہ دانہ اپنے چھوٹے سے صحن میں بو دیا۔ پوری رات وہ اور اس کی بیوی اس امید میں جاگتے رہے کہ صبح سونے کا درخت نکلے گا۔ صبح ہوئی تو وہاں کوئی سونے کا درخت نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت ہری بھری بیل نکلی جس پر بے شمار پھل لگے ہوئے تھے۔ دین محمد مایوس ہوا، لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بیل کی حفاظت شروع کر دی۔ کچھ دن بعد وہ پھل پک کر تیار ہو گئے۔ جب اس نے انہیں توڑا تو معلوم ہوا کہ وہ انتہائی لذیذ اور نایاب پھل تھے جن کی شہر کے بازار میں بہت مانگ تھی۔ اس نے وہ پھل بیچے تو اسے اتنی رقم ملی جس سے نہ صرف اس کی غربت دور ہو گئی بلکہ اس نے ایک بڑا کاروبار شروع کر لیا۔ دوسری طرف وہ متکبر سوداگر جب گائے کو لے کر گیا تو گائے بہت کمزور ہونے کی وجہ سے راستے ہی میں مر گئی۔ اسے نہ صرف اپنی دی ہوئی قیمتی چیز کھونی پڑی بلکہ اسے گائے کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا۔ اخلاقی سبق۔ صبر اور ایمانداری کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی غربت کا مذاق اڑانا چاہیے۔ جو شخص قناعت کرتا ہے اور مشکل وقت میں بھی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کہیں نہ کہیں سے کھول دیتا ہے۔